اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ مختلف ایشوز ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر پارلیمان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی بھی ہے، ملاقاتوں کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد خان صاحب کی جو بہن ہے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے خان صاحب کے ساتھ۔ آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے۔ آج سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر سازش ہونے جا رہی ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ نادر۔ دیکھیں، ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیاست میں ایک رواداری ہوتی ہے، ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی برا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے جب جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں اور صدر آصف علی زرداری صاحب ہی تھے، تو اس وقت ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، تو ہم نے کبھی بھی سیاسی انتقام کو پروموٹ نہیں کیا، اس میں یقین نہیں رکھا۔ ہم نے سیاسی مفاہمت پر ہمیشہ فوکس بھی کیا ہے، اور ہمیشہ ہم نے خود بھی اس چیز کو ایکسرسائز کیا ہے۔ لیکن پھر اور بھی ہم نے جماعتوں سے سنا، کوئی کہتا ہے گھسیٹوں گا، کوئی کہتا ہے رلاؤں گا، اور سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے لیے اس طرح کے القاب، الفاظ، جملے ادا کرنا میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیز سیاست میں عام ہونی چاہیے۔ آج اگر ایک سیاسی رہنما کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت علاج کے حوالے سے کوئی ریلیف ہے تو اس میں کوئی کباط یا برائی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ گو کہ اس طرح کا رویہ کبھی اختیار نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، کتنی ان کو تگ و دو کرنی پڑی اپنے والد سے ملنے کے لیے جب ہسپتال میں بھی تھے، اور کیا کچھ ہم جی نے نہیں دیکھا۔ اب میں اس ماضی میں جانا نہیں چاہتی، لیکن وہ بہت دردناک لمحات تھے۔ لیکن ہمارے لیے ہاں تو یہ اچھا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، بے شک وہ قید میں ہے، بے شک وہ جیل میں ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور ہاں اگر اس کو اپنی فیملی سے ٹھیک ملنا ہے تو ملنا بھی چاہیے۔ تو یہ ایک مناسب عمل ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہزادہ صاحبہ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے جا رہا ہے یا اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ بلاول صاحب خود پیپلز پارٹی کے اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے اور وہ اپوزیشن لیڈر سے ملنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ خبریں درست ہیں کہ بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے کہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس وقت تک تو کوئی اس طرح کی ملاقات کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے اور کوئی متوقع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی جی قباحت نہیں ہے اگر وہ ٹھیک ہے، ملیں گے بھی یا اچھا ملنے جائیں گے بھی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں ہے کنفرمڈ۔ دوسری بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ملتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، تو اسٹینڈنگ ہاں کمیٹیز کے کام کو روک کر آپ بنیادی طور پہ عوامی ایشوز کو جو ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز فعال ہوں گی، وہ ابھی چل تو رہی ہیں، لیکن یقینی طور پہ اگر اپوزیشن بیٹھی ہوگی تو وہ ایک الگ پرسپیکٹو لے کر آئیں گے اور ایک مضبوط کارکردگی ہوگی۔ لیکن انہوں نے وہاں سے غیر حاضری کی ہے، گو کہ وہ اسمبلیوں کے سیشنز میں آ رہے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو مجھے یہ منطق بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہم انہیں بار بار یہ کہتے ہیں اپنا سیاسی رول ادا کیجئے، آپ کوشش کیجئے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، جمہوریت کو مضبوط کریں، ایک ساتھ ہم ڈس اگری ضرور کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام اور عزت کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہزادہ صاحبہ آج آپ نے دیکھا سینیٹ کے اندر خود جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے کورم کی نشاندہی کی اور اس کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہونا پڑا، بلز کی منظوری نہیں ہوئی۔ اعجاز جکرانی صاحب کا بھی ہم ایک بیان دیکھ رہے تھے کہ شاید قومی اسمبلی بھی حکومت نہیں چلا سکے گی۔ کیا یہ جو بلاول صاحب نے بیچ میں بیانات دیے تھے فارم 47 کے حوالے سے، الٹی گنتی کے حوالے سے، اور اب جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی جو تلخیاں تھیں وہ ختم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہی، اب پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے؟ کوئی اس طرح کا ماحول بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت کچھ اخذ کر رہے ہیں آپ چند ایک چیزوں کو دیکھ کر، لیکن ہاں درست بات ہے کہ پاکستان اچھا مسلم لیگ نواز نے بالخصوص جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز ہیں اس میں مایوس کیا۔ دیکھیں، الیکشنز کے اندر چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہاں ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جس طرح کے حالات وہاں برپا ہوئے، خاص طور پہ
جب کہ پہلے ہی وہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، لیکن این اس وقت جب آپ الیکشن جب اناؤنس ہو جاتا ہے، جو ایک الگ بحث جی ہے کہ الیکشن کے لیے وہ ماحول ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ ہم الیکٹورل پروسیس کو بہتر کریں، وہاں حصہ لیں۔ اگر ہم حصہ لیتے ہیں ہمارا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الیکشن کمیشن کا کام تھا انڈر آرٹیکل ٹھیک ہے 218 کہ وہ صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ وہاں الیکشنز کرائے، جو کہ وہ کرانے سے میں ناکام رہے۔ اور نون لیگ نے جس طریقے سے، اب آپ نے دیکھا نا ان کے ایک میرا خیال ہے رخسار احمد ہیں کوئی ان کے کینڈیڈیٹ، جن کے اوپر الزامات ہیں چائلڈ ابیوز کے اور ویمن ٹریفکنگ کے، لندن سے جی وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اب اس معیار کے، اس لیول کے کینڈیڈیٹس پاکستان مسلم لیگ نواز نے کشمیر میں بھیجے، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس بدماشی پہ وہ اترے ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے وہاں جو کچھ کیا اس کا پیپلز پارٹی نے ثبوت دیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں فیکٹس کے اوپر۔ ہم سی ایم پنجاب جی جن کو اپنے صوبے کی کم فکر ہے اور آزاد کشمیر میں کیا ہوا اس کی زیادہ فکر ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں راولپنڈی میں کل بارشوں نے کیا حالت مچائی ہے۔ پھر ایک بچے کی خبر آئی ہے کہ وہ بھی کسی نالے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں۔ تو اپنی گورننس کو چھوڑ کر وہ آزاد کشمیر کے اوپر پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ پیپلز پارٹی نے ہر بات میرٹ پہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فارم 45 فارم 47 کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، ہم الیکشن پٹیشن کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، ہم جوڈیشل اور الیکٹورل پروسیسز کو فالو کرنے پہ بات کرتے ہیں۔ ہم تو میرٹ پہ بات کریں، ہم تو آپ کو فیکٹس دے رہے ہیں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے نا۔ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے تو متعدد ہوں خطوط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو، ہم نے 2 لاشیں اپنے کارکنان کی اٹھائی ہیں، اور وہاں متعدد لاشیں ہیں جن کے اوپر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی جیت کو۔ تو یہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، لیکن ابھی جو بھی جی ہمارے فیصلے ہوں گے وہ چیئرمین پارٹی کے چیئرمین ڈیسائیڈ کریں گے، اور ان قریب وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی خطاب کریں گے، تو آگے بھی آپ کو پارٹی کی پالیسی واضح طور پر نظر آئے گی۔ اچھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت صوبوں کے حوالے سے پہلے بھی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بڑی ایک سنجیدہ موو ہے، جس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہو رہا ہے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور 28ویں آئینی ترمیم آ بھی جائے گی۔ یہ صوبوں کے معاملے پر کیا ہونے جا رہا ہے شازیہ صاحبہ؟ کوئی حکومت کے حوالے سے یا حکومت سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کو کوئی میسج کنوے ہوا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں نادر، میرا خیال ہے آپ بھی ایک عرصے سے اب کر رہے ہیں، گو کہ اب میں آپ کو بہت سینئر تو نہیں کہوں گی لیکن کافی سینئر آپ بھی ہیں۔ جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ صوبے کی بحث جو ہے وہ سٹارٹ کی جاتی صوبوں کے حوالے سے۔ اب بالکل ایک مرتبہ اپنے اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے، جب یہ موضوع چھیڑے گا تو لازمی طور پہ ہمیں اپنا ری ایکشن دینا ہوگا۔ ہمارا تو بڑا کلیئر ہاں موقف ہے کہ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 239(4) کے اندر بڑا واضح لکھا ہے، بلیک اینڈ وائٹ پڑھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے صوبہ بن سکتا ہے، یہ نہیں لکھا کہ نہیں بن سکتا، لیکن کون سے طریقہ کار کو اختیار آئینی طور پہ کر کے آپ صوبہ بنا سکتے ہیں۔ 2012 کے اندر ایک صوبہ ساؤتھ پنجاب جس کی پبلک ڈیمانڈ تھی، وسیب جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے جی وہ پروسیس فالو کیا گیا۔ ابھی تک وہ ایک ہی صوبہ ہے نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے جس کو اس پروسیس کے ذریعے قرارداد آئی، پہلے پنجاب اسمبلی میں آئی، اور اس وقت جو اب وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے۔ پنجاب اسمبلی میں 2012 کے اندر وہ قرارداد منظور ہوتی ہے، وہ پھر قومی اسمبلی پھر سینٹ سے پاس ہوتی ہے، اور ان کے پاس وہ پوری جو ریکوائرمنٹ آئین کی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ پنجاب بتائیں نا، تو انہوں نے کیوں نہیں وہ نیا صوبہ ایک سیکریٹریٹ دے کر، آپ نے لالی پاپ دے کر اس سیکریٹریٹ کو بھی اتنا کمزور رکھا ہوا ہے، ایلوکیشن کوئی نہیں جاتی ساؤتھ پنجاب جی کو، آج بھی ساؤتھ پنجاب کے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے پاس وہ مرات نہیں ہے، وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو پنجاب کے دوسرے علاقوں میں دی جاتی ہیں، ایک طرح کا ٹریٹمنٹ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ نہیں ہے، احساس محرومی ہے وسیب کے لوگوں کو۔ تو دیکھیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ کی۔ آپ نے وہ ایک پروسیس مکمل ہوا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اب آپ خواہش رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اتنے یونٹس بنائے۔ دیکھیں ہمارا موقف آئینی طور پر بڑا کلیئر ہے۔ دوسری بات ہے، جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں ایسا کام ہوگا، جہاں ڈیمانڈ نہیں ہوگی وہاں آپ اپنی خواہش کو مسلط نہیں کر سکتے۔
اچھا شاہزاد صاحبہ، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے، جو مختلف تجزیہ کار ہیں یا مختلف آراء آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزری ہوں گی. آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ صوبوں، اصل مسئلہ صوبوں کا نہیں ہے، یہ کینالز کا معاملہ ہے یا پھر NFC کا معاملہ ہے؟ دیکھیں کنالز کا بھی معاملہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی انریلسٹک ہی تھا، کیونکہ جو طریقہ کار بتائے، دیکھیں اس سے تو مجھے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ سرسبز پاکستان ہونا چاہیے، اور پاکستان کے جی ہر کونے میں لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پانی کے ذریعے، کاشتکاری کے ذریعے سروائیو کرے. لیکن آپ یہ ایٹ دا کاسٹ آف جو آلریڈی لوگوں کے پاس پانی ہے، ایٹ دا کاسٹ آف دیئر لائیولیہوڈس، اور دا کاسٹ آف دیئر سروائیول آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی کا پیٹ کاٹ کر، اس کا پانی کا حصہ کاٹ کر جو ہے وہ کسی علاقے کو آباد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بنیادی پالیسی ہے اور ایک بنیادی اصول ہونا ٹھیک ہے. چاہیے، انسانیت ہے یہ. ابھی جس طریقے کی بات کنالز کے وقت کی جا رہی تھی، اور پھر بڑا بڑھ چڑھ کے بتایا جا رہا تھا کہ جی فلانے علاقے میں زرخیز کریں گے، پانی دیں گے، مگر پانی آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. اگر پانی اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر نہیں. جنرل مشرف نے اپنے دور میں عباسی صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی. اس وقت ان کو بڑا شوق ہو رہا تھا ایک جو ہے موسٹ کنٹروورشل پروجیکٹ بنانے کا، اور انہوں نے وہ عباسی صاحب کے حوالے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تھی، جس کو 500 صفحات پر مشتمل وہ کمیٹی کی رپورٹ تھی، جو میں نے پوری پڑھی ہے. اور اس کے اختتام میں یہی کنکلوژن تھا کہ جی ملک میں اتنا پانی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا پروجیکٹ کر سکیں. تو ایک بڑا کلیئر انہوں نے موقف اختیار کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ٹیکنیکل رپورٹ جس میں کئی ماہ لگ گئے، بہت خرچہ ہوا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ان کے مرضی کے مطابق کا فیصلہ اس کمیٹی نے نہیں دیا. تو دیکھیں آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتا، عوام کی ڈیمانڈ اور خواہش پہ ہوتا ہے. یہ ملک عوام کی. عوام کے لیے، ٹھیک ہے. جمہور کے لیے ہے. آپ جمہور کو کچل کے کوئی پروجیکٹ بالکل نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے نہیں بنا جو سکتے. پروجیکٹ بالکل انڈیا کے شاہزاد صاحبہ، راجستھان شاہزاد میں صاحبہ معذرت میں ناکام آپ کی، ہوا ٹیکنیکلی، وہ معذرت میں آپ کی. پاکستان کے ڈیزرٹ میں کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ تو میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں. اب آپ ٹھیک نے ہے. کہا یہ بحث، اب آپ نے ایک سیکنڈ، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے کالیگ ہیں، آج وہ اس جی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے وہ تو یہ کہتے تھے جی صوبے پر بالکل غلط ہے، بالکل نہیں بننا چاہیے، اور لوگوں کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے MQM جو ہے، پہلے وہ پھر وہ خود تنقید کرتے تھے، اب وہ خود دوبارہ سے وہ صف میں کھڑے ہو گئے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ والی اسکرپٹ صحیح ہے، پرانی اسکرپٹ صحیح تھی. تو ان کی تو اسکرپٹ پہ میں ایکچولی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بات اچھا ایک آخر میں مختصر سوال ہوگا شاہزاد صاحبہ کہ کیا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 6 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے، 6 ماہ کے اندر جو وہ آ سکتی ہے، ظاہر ہے آپ ایک اہم سیاسی جماعت ہیں، اتحادی جماعت ہیں، کسی حد تک یا کسی بھی سطح پر پیپلز پارٹی کے علم میں ہے کہ واقعی کوئی اس حوالے سے سنجیدہ موو ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے؟ دیکھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، میری جماعت کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے گورننس کا، میں اس پہ تھوڑی سی بات ضرور آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے تو مجھے بالکل اتفاق ہے کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی بار بار کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرے. انہوں نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا ہے کہ اگر آج فنکشنل ہے کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم تو وہ صرف سندھ میں ہے، پنجاب میں نظر نہیں آتا آپ کو، KP میں نہیں نظر آتا آپ کو، نہیں آ رہا. پاکستان کے کسی علاقے میں لوکل گورننس نظر نہیں آتا. اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن کی بات کرنی ہے اور بہتر نتائج کے لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو ایک غلط بیانیہ یا غلط مشورہ دے رہے ہیں، وہ اس سے آپ، میرا خیال ہے آپ کو زیادہ فوکس لوکل گورنمنٹس پہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس سندھ کے اندر صرف واحد صوبے کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے. آپ اس کے اندر بہتری لانے کی تجاویز ضرور دے سکتے ہیں اور ہم قبول کریں گے. لیکن اگر کوئی سسٹم لوکل گورنمنٹ کا چل رہا ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورننس ہے، تو وہ سندھ میں. بلاول صاحب نے بار بار کہا ہے کہ لوکل ٹھیک ہے. گورنمنٹس کو مضبوط کریں. اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس حل ہے، اس پر آپ نے صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ FBR میں ریفارمز کریں، آپ چلیں. بیوروکریسی میں ریفارمز کریں، آپ جو مل مالکان ہیں ان کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنے کسان کو، اپنے مزدور کو، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں. آپ اپنی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. مطلب یہ ہے نا آپشنز ہمارے ٹھیک پاس، ہے. ہم کیوں نہیں ان آپشنز پہ صحیح. گورننس کو بہتر کرتے؟ نہ کہ ہم چلے جائیں ہاں کہ جب لوگوں نے آپ کو دے دیا ہے فیصلہ کہ جی ہمیں یہ صوبہ چاہیے، بس ایک ساؤتھ پنجاب دے دیں، آپ نے ٹھیک. وہ نہیں دیا. اب آپ اس بحث کو ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ کرا کے ٹھیک کیا ہے. حاصل کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی عوام ٹھیک ہے. ریجیکٹ کرتی ہے اس پروپوزل کو. تو جب ایک صوبے کی عوام ریجیکٹ کرتی ہے
تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی ضد کرنے سے ملک کے اندر جہاں پہلے ہی ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، ہم کوئی جو ہے اس میں بہتری لا سکیں گے.